بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ہے مہلت۔ پر وقت کہاں کسی کو مہلت دیتا ہے، بس جو بھی ہونا ہوتا ہے اکثر اچانک ہی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو مہلت مل جائے اور وہ اس کا احساس بھی کر لے تو پھر کیا کہنے، پھر تو اسے خوش قسمت ہی گردانیے کہ اس رحمان و رحیم خدائے ذوالجلال نے اس کی کسی نیکی کے عوض اسے یہ موقع عطا کیا کہ وہ اپنے معاملات کو اس کی دی گئی بہترین صلاحیتوں سے نمٹائے اور انہیں پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ اس بات کو کچھ عرصہ بیت گیا، لیکن زندگی بھر کے لیے میرے دل و دماغ پہ ایک ایسا گہرا اثر چھوڑ گیا جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں کچھ عرصہ پاکستان کے ایک ملٹی بیلینئر گروپ کے ساتھ کام کرتا تھا۔ یہ ایک پاک امریکن کولابوریشن تھی۔ یہ بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کمپنی کے باس اور اونر ہائیلی کوالیفائڈ تھے۔ ان کی شخصیت انتہائی ڈیشنگ اور روبدار تھی۔ کراچی جیسے شہر کے بڑے بڑے گروپ کے سیٹھ انہیں ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ لے کر آتے۔ ان کے نہ جانے کتنے ہی بزنس نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان لیول کے اسپورٹس کے بھی بڑے پلیئر تھے، بالکل فٹ فاٹ۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ہم آفس والوں نے ان کے پی اے کو بڑا پریشان دیکھا۔ پی اے کا پریشان ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً کوئی تو بات ہے کہ جس کی پردہ داری ہے۔ فوری طور پہ تو کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس تمام اسٹاف ایک دوسرے کو تکتے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے یا پھر ریسٹ ایریاز میں جا کر کچھ چیمے گوئیاں کرتے اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے، پر اصل بات کسی کو بھی معلوم نہ تھی۔ بہرحال ایک نہ ایک دن بات تو سامنے آنی ہی تھی، سو آ گئی اور پتہ یہ چلا کہ سیٹھ کو ڈاکٹرز نے کینسر ڈائیگنوز کیا ہے۔ پاکستان سے باہر بھی جا کر چیک اپ کروایا، لیکن حتمی رپورٹس وہی رہی جو یہاں کے ایکسپرٹس نے ڈائیگنوز کی تھی۔ پریشانی کی بات صرف یہ نہیں تھی کہ باس کو کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ امر یہ تھا کہ کینسر کا لاسٹ اسٹیج ہے اور ان کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، میکسیمم 6 مہینے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا 2، 3 یا پھر 4 مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بالکل فٹ اسپورٹس مین کو اچانک اتنی خطرناک بیماری، اور وہ بھی اس کا لاسٹ اسٹیج، کس طرح اس کے پورے وجود کو دہلا سکتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت باس اور اس کی فیملی کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا۔ سیٹھ کے مزاج میں ہم نے یکسر تبدیلی دیکھنا شروع کر دی۔ لنچ بریک میں وہ ٹیلی فون آپریٹر کو بھی لنچ کے لیے بھیج دیتے تاکہ وہ وقت پہ لنچ کر لے اور ان کی چیئر پر بیٹھ جاتے، سب کی کالز ریسیو کرتے اور لنچ پہ واپسی پر جن کے میسیجز ہوتے انہیں ایک چٹ پہ نام نمبر کے ساتھ میسیجز کنوے کرتے۔ اب ان کا رویہ ہر ایک کے ساتھ انتہائی خوش مزاج ہو گیا، سارے فرق مٹ گئے، خوش اخلاقی سرے فہرست آ گئی، وہ روب، وہ دبدبا، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ ہم انہیں اس حالت میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہمارا دل خون کے آنسو روتا کہ کیا کبھی انسان اتنا بھی بے بس ہو سکتا ہے۔ لیکن موت جب یقینی طور پہ آپ کی دہلیز پہ کھڑی ہو تو سوائے بے بسی کے انسان کے پاس سوچنے، سمجھنے اور کرنے کو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ اب رہی بات ان کے انٹرنیشنل اور پاکستانی بزنس کی، تو وہ انہوں نے اپنے ایک قابل اعتماد ساتھی کو ساتھ ملایا
اور تمام تر بزنس اپنی فیملی کو ٹرانسفر کیے۔ یہ 6 مہینے سے بھی کم کی مہلت کا عرصہ بھی بڑی تیزی سے گزر گیا، اور اچانک ایک دن خبر آئی کہ باس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے اور انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ بالآخر 2-3 دن میں یہ خبر بھی آ گئی کہ باس اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم میں سے ہر کوئی اس تلخ حقیقت کو دل سے مان لے کہ اب ہمارے پاس بھی وقت بہت کم رہ گیا ہے اور یہ کہ بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے، لہٰذا تمام بکھیرے سمیٹ لیں اور جن جن معاملات کو نمٹانا ہے انہیں پایۂ تکمیل تک پہنچائیں، اور ہر وقت تیار رہیں، نہ جانے کب اچانک اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے اور پھر ہمیں کوئی مہلت ہی نہ ملے۔